بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ احباب گرامی۔ اسم معمول آج پھر ایک نایاب و نادر روزگار مجرب المجرب وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ کہ جو آج کل کے اس دور کے ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس مشکل اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے رزق و روزی کا مسئلہ، روپے پیسے کے حصول کی مشکلات، کہ جس کے لیے ہر کوئی سرگردان و پریشان پھرتا رہتا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر ایک شخص اسی ایک بات کا رونا رو رہا ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، جو آمدنی ہوتی ہے وہ پورا نہیں پڑتا ہے، مجبوراً ادھر ادھر سے ادھار لے کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو احباب گرامی، آج ایک ایسے ہی وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو انشاءاللہ برکت و فراوانی کے اسباب لانے والا وظیفہ ہوگا، ذرائع آمدن میں اضافے کے ذرائع بنانے کا وسیلہ ہو سکے گا۔ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ اس کے کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ رزق و روزی سے متعلق جتنی بھی اس کی مشکلات ہیں وہ اس کلام کے صدقے میں وہ مشکلات اس کے راستے سے ہٹ جائیں گی اور برکت و فراوانی روپے پیسے کی اس کے ہاں ریل پیل ہونا شروع ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کلام الہی کی ایک آیت اور اسی آیت میں موجود ایک اسم کا عمل ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی توقف کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے روحانی تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہوتے رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ تو ناظرین کرام، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل کلام الہی کی ایک آیت پہ مشتمل ہے اور اس آیت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رازق ہے، رازق مطلق ہے کہ جو بہت ہی قوت والا اور زبردست ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ کی ذات ہی رزق دینے والی ذات ہے کہ جو اپنے ذات میں ہی بہت طاقتور اور زبردست ہے، اور جو اس میں موجود ہے وہ بھی آپ جان گئے ہوں گے کہ یا متین، بہت زبردست، بہت مضبوط، انتہائی محکم اور مستحکم، غیر متزلزل ذات۔ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے محترم ناظرین کہ جب بھی آپ اس عمل کے کرنے کا ارادہ کریں تو کوشش کیجئے کہ اگر چڑھتے ہوئے چاند کے ایام ہوں، جو کہ میں بہت سے ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو انہی ایام میں سے کسی جمعرات کی رات کو یا جمعے کی رات کو اس عمل کا آغاز کیجئے، اور اسی طرح جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ تنہائی کی کوئی جگہ ڈھونڈیے، وضو کاملہ کیجئے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت برائے خیر و برکت رزق و روزی کی فراوانی کے لیے ادا کیجئے، اور اس ذات متین سے استدعا کرتے ہوئے اس عمل کے لیے بیٹھ جائیے۔ تو شروع آخر میں 14 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اس اسم اعظم یا متین کا ورد شروع کیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو یا متین۔ تو اس کا ورد کیجئے 100 بار، یعنی 1 تسبیح، اور جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر 10 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کیجئے کہ جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی پہلے 1 تسبیح آپ نے اس اسم اعظم یا متین
اس کا ذکر کرنا، اس کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ اس پوری آیت کا ورد کرنا ہے۔ اور جب 10 مرتبہ یہ پڑھ چکیں تو دوبارہ تسبیح اٹھائیے اور پھر شروع ہو جائیے کہ یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو یا متین۔ اور جب پھر آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو پھر 10 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے آپ نے۔ اسی طرح جب 10 مرتبہ آپ کی آیت مکمل ہو جائے، آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، تو پھر تسبیح اٹھائیے اور تیسری مرتبہ اس میں اعظم یا متینوں کا ورد کیجیے، اور جب ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح 10 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کر کے اپنے رزق و روزی کے لیے، برکت و فراوانی کے لیے، روپیہ پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے اس بارگاہ ایزدی میں اپنی درخواست پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اس اسم اعظم کے صدقے میں، اس کلام الہی کے وسیلے سے آپ کی جو فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لائق ہو سکیں گے۔ ناظرین کرام، اب چند ایک مختصر سے عملیات اس اسم اعظم یا متین ہو، اس کے عملیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے اور اسے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہ دے تو 7 دنوں کی نیت کر کے وقت مقررہ اور مقررہ جگہ پہ صرف 7 تسبیح روزانہ 7 دنوں تک پڑھا کرے، انشاءاللہ اس مشکل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، درمیان میں اس اسم اعظم یا متینوں کا 700 مرتبہ یعنی 7 تسبیح ہر رات کو 7 دنوں تک پڑھا کیجیے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے کسی بھی مقصد کے لیے جو جائز اور شرعی ہو، تو اتوار کی صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر 36 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم مبارکہ کا 360 مرتبہ ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جسمانی، ذہنی یا روحانی عارضے میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہی اسم مبارکہ یا متینوں کا 111 مرتبہ ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ اس کی وہ کمزوری اللہ کے حکم سے اس اسم اعظم کے صدقے میں بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ عبادت میں سرور و لطف و لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز نماز فجر کے بعد آنکھیں بند کر کے 13 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم اعظم یا متینوں کا 311 مرتبہ ورد کیا کریں، اور کچھ عرصے بعد دیکھیے کہ آپ کی روحانی صلاحیتیں کیسے بیدار ہوتی ہیں اور آپ کو عبادات میں کیسے لطف اور سرور آنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جاب لیس ہیں یا آپ کے ملازمت میں ترقی اور پروموشن کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو وہی نماز فجر کے بعد اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اس اسم مبارکہ یا متینوں کا 121 بار روزانہ ورد کیا کریں، اور پھر اللہ کے دربار غیب سے اپنے لیے اپنی اس درخواست پہ اپرووڈ کا مہر لگوا لیجیے۔ میرے عزیزو، اس اسم مبارکہ کی بہت سی خاصیتیں ہیں، لیکن میری اور آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان اسما کی تعریف و توصیف کر سکیں۔ بس حسب توفیق جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ اس اسم مبارکہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فیڈنگ مدر یعنی دودھ پلانے والی کوئی ماں اس کے بچے کو دودھ پورا نہیں پڑ رہا ہو تو اس اسم مبارکہ کا ورد اس کی تعداد کے مطابق یعنی 500 بار یا دوسرے الفاظ میں 5 تسبیح شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ، شربت پہ، کسی بھی چیز پہ دم کر کے اس عورت کو پلا دیا کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بچے کی غذا پوری ہونا شروع ہوگی، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اللہ کے حکم سے اس عورت کے دودھ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر بچے کی دودھ پلانے کی میعاد پوری ہو چکی اور وہ دودھ پینا نہیں چھوڑ رہا ہو
تو پھر اسی اسم مبارکہ کا ورد کیا کریں، اور جب بھی اس بچے کو یا بچی کو دودھ پلانے لگیں تو چند ایک بار درود شریف پڑھ کے اس اسم مبارکہ کا کلا ورد شروع کیجئے اور اس بچے یا بچی کو دودھ پلانے لگے۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہی دودھ چھوڑنے لگے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس اسم کے کیا ہر اسم الہی کے اتنی خاصیتیں ہیں کہ انسان بتاتے بتاتے اس کی عمر گزر جائے گی لیکن اس کی خاصیتیں ختم نہیں ہو سکی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس محفل سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں اپنی پیار بھری دعاؤں کے سائے میں اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔